پردے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. جو اللہ نے فرما دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. No matter what stage you are on, it all counts for Allah and at least you are trying. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So welcome to the third episode of Parda series. So آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ہمیں کس سے پردہ نہیں کرنا. ہم نے پہلے دیکھ لیا, ہم نے اللہ کے فیصلے کو دیکھ لیا کہ اللہ نے لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, مومن اور معزز عورتوں کے لیے کیا حکم فرمایا ہے. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, اللہ پاک سورۃ نساء میں کیا فرماتے ہیں, اللہ پاک سورۃ نور میں کیا فرماتے ہیں. ہم نے آیات کو دیکھ لیا کہ آج ہم دیکھیں گے کہ پردہ کس سے کیا جائے. رائٹ. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا اس بندے سے کوئی پردہ نہیں ہے, تمہارا تمہارے بہنوئی سے کوئی پردہ نہیں ہے, تمہارا تمہارے خالو سے کوئی پردہ نہیں ہے, تمہارا تو تمہارے پھپھر سے کوئی پردہ نہیں ہے. کیوں بھائی, میرے اللہ نے جو فرما دیا میں نے تو وہ کرنا ہے. رائٹ. تو اللہ نے جو فرمایا ہم نے وہ کرنا ہے. وہ لسٹ تیار کر دیا کہ تمہارا ان لوگوں سے پردہ ہے تو اور تمہیں ان لوگوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سو ہم نے انہی سے پردہ کرنا ہے. تو آج ان تمام لوگوں کے کویسچنز کلیئر ہو جائیں گے جو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں اور کنفیوز رہتے ہیں لوگوں کی باتیں سن کے کہ ہمارا اس سے پردہ ہے اور ہمارا اس سے پردہ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کن لوگوں سے پردہ نہیں ہے. ابھی جو میں لسٹ بتانے لگی ہوں ان لوگوں سے ہمارا پردہ نہیں ہے. رائٹ. سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا خاوند. آپ کے خاوند سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. آپ کا والد, آپ کا باپ, دادا, پردادا, چچا, ان سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. آپ کا آپ کے بھائیوں سے کوئی پردہ نہیں, آپ کے بھتیجے, آپ کے بھانجوں سے آپ کا کوئی پردہ نہیں, آپ کے شوہر کے بیٹوں سے بھی آپ کا کوئی پردہ نہیں. رائٹ. اگر اس نے اس سے اور بیٹے ہیں اس سے آپ کا کوئی پردہ نہیں ہے. اور آپ کا پردہ ان تمام لڑکیوں سے نہیں ہے, ان تمام عورتوں سے نہیں ہے جس سے آپ روز میل جول کرتی ہیں. سم ٹائم ہم ان کے ساتھ پکچرز بنا لیتی ہیں جو کہ پکچرز وہ شیئر کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچی ہوتی ہے. سو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ اگر کوئی بھی آپ کو بہت ہی عزیز ہے, بہت ہی بندہ عزیز ہے, آپ اس کے ساتھ بھی پکچر کلک نہ کریں وداؤٹ وے. تو آپ نے کسی پہ بھروسہ نہیں کرنا. آپ کا غلاموں سے کوئی پردہ نہیں ہے, ایسے غلام جس میں شہوت نہ ہو. رائٹ. آپ کا بچوں سے کوئی پردہ نہیں ہے, ایسے بچے. اچھا, آج کل کے جو بچے ہیں نا وہ سمجھدار ہونے سے پہلے سمجھدار ہو جاتے ہیں. انہیں جنسی چیزوں کا پتہ چل چکا ہوتا ہے. آج اگر کوئی 3 کلاس کا بچہ ہے, 4 کلاس کا بچہ ہے, 5 کلاس کا بچہ ہے, اگر آپ کو پتا ہو کہ اس بچے کو ان تمام چیزوں کا پتہ ہے تو آپ کا اس سے پردہ کرنا فرض ہو گیا. رائٹ. آپ نے اس سے بھی پردہ کرنا ہے. ہم نے یہ تمام لوگ دیکھ لیے جن سے ہمارا پردہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے ہمارا پردہ ہم پہ فرض کر دیا گیا. تو آپ کو اگر کوئی کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہے, کزن ہے تمہارا, یہ بچہ اس سے نہ کرو, کیونکہ میرے گھر میں میرا کزن رہتا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس سے منہ چھپانا شروع کیا کیونکہ وہ میرا کزن ہے. میری امی لوگ کہتی ہیں, بھائی لوگ کہتے ہیں تمہارا چھوٹا بھائی ہے, چھوٹا ہے وہ اتنا بھرا نہیں ہے, لیکن میں انہیں کہتی ہوں کہ نہیں امی, ہے تو غیر محرم, ہے تو چچا کا بیٹا. اللہ پاک نے تو فرما دیا تمہارا ان لوگوں سے پردہ ہے. اللہ پاک نے تو لسٹ تیار کر دیا, لسٹ میں بتا دیا, تو مجھے اپنے رب کے حکم کو ماننا ہے. سو میرا اس سے پردہ ہے, تو میں نے اس سے بھی پردہ کرنا شروع کر دیا. اگر آپ, اچھا بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کا اور پاؤں کا تو کوئی پردہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں کا بھی پردہ ہے, آپ کے پاؤں کا بھی پردہ ہے, کیونکہ آپ کی خوبصورتی آپ کے ہاتھوں میں بھی ہے, آپ کے پاؤں میں بھی ہے. تو وہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کتنا وائٹ ہے, یہ کتنا خوبصورت ہے. اس لیے زیادہ کوشش کیا کریں کہ آپ ہاتھوں اور پاؤں کا بھی پردہ کریں. تو آپ نے اپنے آپ کو فل کور کرنا ہے جتنا ہو سکے. And you should know how to do it because Allah has beautifully stated in the Quran that we should cover all these relationships. اچھا, دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکیاں وہ ہیں جن کے شوہر ان کو پردہ کرنے کو کہتے ہیں, جنہیں پردہ پسند ہے کہ ان کی بیویاں پردے میں رہیں, وہ پردہ کریں, لیکن وہ نہیں کرتی. سو میں کہتی ہوں کہ انہیں پردہ کرنا چاہیے ہر حال میں. وہ تو بہت خوش نصیب ہیں. اگر آپ اپنی بیوی سے پیار کرتے ہو تو آپ اوبویسلی جنت میں اس کا ساتھ چاہتے ہو. آپ نے اس کو پردہ کرنے کا بولنا ہے کہ تم چھپ جاؤ. اچھا, وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حسن صرف وہی دیکھ سکتا ہے. تو
تو میں اس چیز کی ریکویسٹ کرتی ہوں، التجا کرتی ہوں کہ بھائی اپنی بیویوں سے بولیں کہ پردہ کریں. اگر ایسی بیویاں ہیں یا ایسی لڑکیاں ہیں جو پردہ کرنا چاہتی ہیں تو خدارہ ان کو پردہ کرنے دیں. ٹھیک ہے. I still remember کہ جب میں جہالت کے ڈیز میں تھی تو میرے بھائی بھی کہا کرتے تھے کہ اگر باہر جانا تو برقع پہن کے جاؤ، باہر جانا تو نقاب کر کے جاؤ، ایسے نہیں جانا، اچھا سر پہ دوپٹہ لو. میری بڑی دفعہ بےعزتی ہوئی ہے میرے اپنے بھائی سے کہ میں دوپٹہ نہیں لیا کرتی تھی، تو مجھے جب میری بےعزتی ہوتی تو پھر مجھے فوراً اگر بھائی آتے تو میں جلدی سے دوپٹہ لے لیتی کہ بھائی بےعزتی نہ کرتے، کیونکہ تب تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی ہدایت مجھے تھی نہیں، بہت جاہلیت تھی میرے اندر، بہت جاہل تھی میں. تو اب جب اللہ پاک نے مجھے ہدایت دی تو مجھے اب سمجھ آتا ہے کہ میرے بھائی کیوں کہا کرتے تھے، کیوں انہیں پردہ اتنا پسند تھا. تو یہ پیار سے سمجھنے والی چیز ہے. آپ اپنے شوہر سے بولیے کہ وہ آپ کو پردہ بہت پسند ہے اور آپ اس کی اہمیت کے بارے میں بتائیے، رائٹ؟ تو وہ انشاءاللہ ضرور مان جائے گا. اس چیز میں کہتی ہوں ماؤں کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بچپن سے ہی پردے کا حکم دیں، پردہ سکھائیں، انہیں بچپن سے ہی اپنی بیٹیوں کو پردے کی طرف مائل کریں، انہیں پردہ کروائیں تاکہ وہ کل کو دنیا کی ڈسٹ سے بچ سکیں، رائٹ؟ وہ چھپ سکے، وہ اللہ کے حکم کو مان سکے. اور لڑکیوں کو تو اپنے اچھے نصیب کے لیے دعا کرنی چاہیے، رائٹ؟ آپ کو اپنے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے. اور دیکھیں نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں. آپ کہتی ہیں کہ مجھے نیک انسان ملے، ٹھیک ہے، تو آپ کو خود نیک بننا پڑے گا، آپ کو وہی ملے گا جو آپ خود ہیں. تو آپ نے خود پہلے نیک بننا ہے اور پھر ہی آپ کو کوئی نیک شخص ملے گا.